بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کیسے کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، حلال ہوگا کہ حرام ہوگا۔ کبھی بھی انسان رزق اپنی محنت سے نہیں پاتا، وہ اپنی تقدیر سے پاتا ہے۔ اگر انسان اپنی محنت سے رزق پاتا تو جتنے محنت کرنے والے، دن رات اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے، گھڑے کھود کر زمین میں اپنا پسینہ بہانے والے، کاندھوں پر بوریاں اٹھا کر ٹرکوں میں ڈالنے والے اور مزدور طبقہ سب سے زیادہ دولت مند ہوتے۔ میرے پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ عنکبوت میں اپنے اوپر توکل کی ایک دلیل بیان فرمائی ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انسان کے ذریعہ معاش کی فکر جو اس کو ہر وقت لاحق رہتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، پریشانی میں ہوتے ہیں کہ وہاں ان کے لیے ذریعہ معاش کی کیا صورتحال ہوگی، تو ایسے خطرات کو اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے قبول کر لینے کا نام ہی توکل ہے، بلکہ ہجرت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور ہمیں اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کتنے جاندار ایسے ہیں جن کو ہر روز میں نئی روزی دیتا ہوں، اور جو اللہ جانوروں تک کو روزی پہنچاتا ہے وہ اپنے فرمان برداروں کو کیوں نہیں پہنچائے گا۔ آپ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، اسی سورہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے ہی بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ کسی کو رزق زیادہ یا کم دینے میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بندوں کے لیے مصالحتیں ہیں کہ جس کو زیادہ رزق دیا گیا وہ اس سے خیر اور بھلائی ہی کمائے، اور اگر فلاں کو زیادہ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، سرکش اور تکبر والا ہو جائے، اور کسی کو زیادہ دے کر اللہ اس کو اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے موسیٰ نے قارون سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کہنے لگا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کیوں کروں؟ تو اپنی محنت، اپنے تجربے، اپنے علم اور اپنے آپ پر اس بات کا یقین کر لینا، اپنی ذہانت پر یقین کر لینا کہ میں اس سے رزق کماؤں گا، یہ اللہ پر عدم اعتماد ہے۔ اللہ کسی کی ذہانت دیکھ کر اس کو رزق نہیں دیتا، جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ اگر علم سے انسان کماتا، اگر تجربے اور اپنی ذہانت سے کماتا تو دنیا کے ان پڑھ بھوکے مر جاتے، یہ سات قسم کے لوگ، یہ شدائی قسم کے لوگ، ناسمجھ لوگ، یہ بھوکے مر جاتے۔ کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ان پر رزق برس رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ کی دین پر راضی رہنا اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندوں کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔